ہم پر الزام کرتے ہیں کہ جب دیکھو غوث العظم کی شان، جب دیکھو داتا میری کی شان، جب دیکھو 11ویں، جب دیکھو 12ویں، انہیں اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ ان کے یہاں بھی وہ بھی اپنے بزرگوں کے دن مناتے ہیں، وہ بھی اپنے علماء کی شان اور عظمت اور منقبت بیان کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو وہ برسی کہتے ہیں اور ہم اس کو عرس کہتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ہمارے یہاں جمود اور سکتے کسی کیفیت ہوتی ہے نا، جب سنیں اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس طرح خاموشی کے ساتھ اور اس طرح اس حالت میں جیسے کو آپ کو زبردستی بٹھایا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو مقرر کو جو ہے وہ سامعین اور عوام ہی چلاتے ہیں۔ جب مقرر یہ سمجھ دیکھتا ہے کہ یہ بازوق مجمع نہیں ہے، ایک رسمی سے لوگ آئے بیٹھے ہیں، وہی مخصوص چہرے ہیں، تو پھر وہ بھی جلدی سے ہی اپنی جگہ لیتا ہے۔ میرے محترم، ہم جس ذات اور جس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہونا، تو ایمانداری سے بتائیے آپ کا دل کیا گواہی دیتا ہے اس کا ذکر کرنے سے؟ میرے جملہ سن لینا، کیونکہ میں ایسے مجمع میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ جہاں صرف جسمانی طور پر لوگ بیٹھے ہوں اور ذہنی طور پر کہیں اور گھوم رہے ہوں۔ تو اگر آپ ذہنی طور پر بھی یہی ہیں تو ان جملے کو اچھی طرح سماعت فرمائیں اور پھر مجھے اس کا جواب دیں کہ جب آپ نے مان لیا کہ اب جس ذات کا ہمارے ممدوح دار الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول اور رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول، وہ غوث العظم کی بارگاہ میں بھی مقبول، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بھی مقبول۔ تو اب جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا، آپ کی سبحان اللہ سے اندازہ ہوا کہ جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی تو پھر اگلی بات آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، کیا مطلب؟ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، وہ لوگ اس کا ذکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ وہ خوش ہو، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے مقبول بندے کی یاد منائی جا رہی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جبھی تو کہا کہ ذکر الانبیاء عبادت اور ذکر الصالحین کفارت۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ محترم و مکرم حضرات، دیکھیے یہ دنیا دار فانی ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو بندہ دنیا میں آیا ہے اس کو واپس جانا ہے۔ دوستان محترم، جس طرح آنے میں بڑا فرق ہے نا، اس طرح جانے میں بھی بڑا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ جو دنیا سے روزانہ ہی عالم آخرت کو سدھارتے ہیں، عالم آخرت کی طرف روانہ ہوتے ہیں، میرے دوستو، میرے محترم بزرگوں، روزانہ کتنے لوگ، نہ جانے پوری دنیا میں کتنے لوگ جو ہے وہ دنیا سے روانہ ہوتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جانا کسی ایک فرد کا غم نہیں ہوتا، کسی ایک گھر کا غم نہیں ہوتا، بلکہ کسی ایک خاندان کا غم نہیں ہوتا،
بلکہ کسی ایک معاشرے کا غم نہیں ہوتا، کسی ایک شہر کا غم نہیں ہوتا، کسی ایک ملک کا غم نہیں ہوتا، وہ بات بنتے چلے جاتے ہیں، ان کا غم صرف ان کے گھر والے محسوس کرتے ہیں، ان کا غم اور دکھ صرف ان کے خاندان کو ہوتا ہے، ان کی اولاد کو ہوتا ہے، لیکن بعض وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کا غم، جن کا دکھ اور جن کا افسوس ایک معاشرے کو نہیں، ایک شہر کو نہیں، بلکہ پورے عالم کو ہوتا ہے۔ اور جب ہی کہا موت العالم، موت العالم، ایک عالم کی موت بہت سارے عالم کی موت ہوتی ہے، اس میں کوئی عام عالم کے لیے یہ بات نہیں ہے، وہ عالم وہی عالم ہے جس کا فیض سارے عالم میں جاری ہو ساری۔ اور یقیناً ہمارے ممدوح وہ ہستی ہیں، اللہ اکبر، کہ جن کا فیض تھے وہ انڈیا کے، شہر بریلی کے، لیکن ان کا جو فیض ہے وہ صرف انڈیا تک محدود نہیں، بھارت تک محدود نہیں، بریلی تک محدود نہیں، پاکستان تک محدود نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ان کے مریدین سعودی عرب میں بھی موجود تھے، ان کے مریدین مکہ اور مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ ان کا فیض یہاں سے نکل کر بر صغیر پاک و ہند سے نکل کر یورپ کے شہروں میں بھی پہنچ گیا، یعنی ساری دنیا میں ان کے مریدین موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں اور ان کو ماننے والے موجود ہیں۔ محترم حضرات، اگر صحیح طور پر نائب اعلیٰ حضرت کسی کو کہنا جچتا ہے تو یقیناً وہ میرے اور آپ کے مرشد گرامی حضرت تاج الشریعہ کی ذات و ہستی ہے، جس پر تاج الشریعہ کا خطاب، شریعت کا تاج جس پر واقعی سجتا ہے، وہ یقیناً مفتی اختر رضا خان صاحب کی ذات گرامی ہے۔ محترم حضرات، آپ اس ذات کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور میرے دوستوں، محترم بزرگوں، توجہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو صرف نبی نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذات سے ہماری نسبت رکھی، ہمیں اس کا غلام اور اس کا امتی بنایا۔ ہمیں فخر ہے ان نسبتوں پر، ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کی۔ ہمیں یہ بھی نسبت ہے، ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ اللہ نے ہماری نسبت حضرت غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ ساری نسبتیں باعث فخر ہیں، مگر ذرا سوچو تو صحیح، یہ نسبتیں اگر حقیقتاً واقعتاً ملی ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے گھرانے سے ملی ہے، آپ کی ذات سے ملی ہے۔ ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ اب آپ کہیں گے یہ بہت بڑی بات کر دی، بڑی مبالغہ آرائی کر دی کہ ایمان کی دولت بھی ہمیں وہاں سے ملی، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، کیا وہ دوسرے لوگ مسلمان نہیں؟ میں نے کہا ایسے ایمان کا کیا فائدہ کہ ایک طرف آپ اپنے آپ کو مومن کہیں لیکن رسول اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے بخل کا مظاہرہ کریں، بلکہ آپ کی ہر تقریر میں، آپ کی ہر تحریر میں، آپ کی تحریر کے ہر صدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور عدالت جو ہے وہ نظر آئے۔ عزیزان محترم، اگر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے، اگر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے، دیکھیں آپ مدینہ منورہ اللہ سب کو لے جائے، مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ ہمیں حاضر ہو کر روزے رسول پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اس پر تو آمین کہہ دو۔ یہ تو وہ دعا ہے کہ جو ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، یا اللہ میرے پر لگ جائیں، میں اڑ کر روزے رسول پر پہنچ جائیں، میرے پر لگ جائیں اور میں اڑ
اللہ کو اللہ کا تعارف کرانے والے، اللہ کی معرفت ہمیں عطا فرمانے والے نبی کا نام ہوتا ہے. کیونکہ ہم کیا جانتے تھے کہ اللہ کون ہے؟ اگر رسول کے بغیر ہی اللہ کا پتہ مل جاتا تو کبھی بھی لوگ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف نہ کرتے، کبھی بھی جو ہے سیٹیاں بجا کر اس کو عبادت نہ سمجھتے، تالیاں بجا کر تالیاں بجانا اس کو کبھی بھی عبادت نہ سمجھتے. حضرات محترم، یہ نبی مکرم ہی تو ہیں جس نے خانہ کعبہ کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک ولیوں کے سر اگر جھک رہے ہیں تو یہ میرے نبی کا صدقہ ہو. عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس ذات سے ہمیں اللہ کا پتہ ملا ہم یکسر اسے انحراف کر دیں. آپ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرے دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ نے انتظام تو ایسا فرمایا، یہ کافروں کی علامت بتائی، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ. یہ تو کافروں کی عادت ہے نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ نے تو انتظام ایسا فرمایا کہ جہاں اپنا نام رکھا، جہاں اپنا ذکر رکھا، وہیں اپنے پیارے محبوب کا ذکر رکھ دیا. یعنی کوئی عبادت اور کوئی ذکر رسول اللہ کے ذکر کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. چاہے آپ اذان سے لے کر نماز اور ہر عبادت میں آپ غور فرمائیں کہ جہاں اللہ نے اپنا ذکر رکھا ہے ساتھ ہی اپنے پیارے رسول کا ذکر بھی رکھا ہے. اور یہی سبق ہمیں اس خانوادے نے عطا دیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اہل سنت ہی نہیں، آپ کا بچہ آپ کے خانوادے کا بچہ جو ہے ہمارے لیے لائق احترام ہے، لائق تعظیم ہے، ہمارا محسن ہے. اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا کی ہے تو اسی خانوادے نے عطا کی ہے. اسی لیے یہ ہمارے محسن ہیں. عزیزان محترم، اگر بغض و عداوت ملاحظہ کرنا ہے نا تو جو میں بات عرض کر رہا تھا مسجد نبوی کو آپ ملاحظہ فرمائیں. ہمارے یہاں محراب کے ایک طرف اللہ کا نام، دوسری طرف اللہ کی معرفت عطا کرنے والے نبی کا نام ہے. لیکن پوری مسجد نبوی جہاں سرکار خود موجود ہیں، جہاں سرکار خود جلوہ افروز ہیں اور روضہ رسول سامنے ہے، وہ میرے نبی کی، میرے رسول کی مسجد ہے. اس مسجد میں بھی آپ یہ ظلم ملاحظہ فرمائیں گے. یہ کیسی جفا ہے، یہ کیسی شقاوت ہے، یہ کیسی بغض و عداوت ہے کہ ہر محراب پر آپ کو اس طرف بھی اللہ کا نام لکھا ملے گا، اس طرف بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ملے گا. میں ان سے خاص طور پر مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ جو کہلاتے سنی ہیں مگر وکالت نجدی حکومت کی کرتے ہیں، وہابیوں کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہا کرو. میں نے کہا بغض و عداوت کی حد ہو گئی. پوری مسجد نبوی میں مجھے کوئی ڈھونڈ کر رسول اللہ کا نام تو کہیں لکھا ہو، کوئی دکھائے نا. وہ ترکی حکومت کے جو لکھا ہوا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جو ترکی حکومت نے لکھا تھا. موجودہ گورنمنٹ نے یعنی نجدی گورنمنٹ نے جو تعمیرات کی ہے اس میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نہیں ہے. وہ ہر جگہ یعنی محراب کے دونوں طرف اللہ ہی کا نام ہے. اس کو وہ توحید سمجھ رہے ہیں. میرے دوستوں، محترم بزرگوں، اور میرے رب کی مرضی یہ ہے کہ ایسی توحید قبول ہی نہیں ہے جو در رسالت کو چھوڑ کر آتی ہو. اللہ کی بارگاہ میں تو توحید وہ مقبول ہے جو در رسالت سے ہو کر آتی ہے. تو شیطان رات میں ڈرتا نہ ہوتا، لعنتی نہ ہوتا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ کہہ کر اسے جنت سے نہ نکالا جاتا. اگر وہ نبی کا ماننے والا ہوتا، دوستان محترم، اللہ کو تو وہ مانتا ہے، اللہ کو واحد بھی مانتا ہے،
مانتا ہے، اللہ کو رازق بھی مانتا ہے، اللہ کو خالق بھی مانتا ہے، اللہ کو مالک بھی مانتا ہے، پھر جنت سے نکلنے کا سبب کیا ہوا؟ سبب ایک ہی ہوا کہ اللہ کو تو مانتا ہے مگر اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور آپ کے خانوادے نے، آپ کے گھر کے، آپ کے خاندان کے ہر فرد نے ہمیں یہی تو سبق پڑھایا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ میرے دوستوں محترم بزرگوں، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ ایسی دولت نہیں ہے کہ جو آیا اسی کو آپ نے تھما دی، جو آیا اسی کے ساتھ ہو گئے۔ میرے دوستوں محترم بزرگوں، بریلی، شہر بریلی یہ وہ شہر ہے کہ جس نے ہمیں بڑی نایاب ہستیاں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا میں ہر دور میں چند ایسی نایاب اور نادر اور نابغہ روزگار شخصیات ہوتی ہیں کہ جو معاشرے کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں، جو دین کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ انہی نادر اور نابغہ روزگار ہستیوں میں اللہ اکبر، اگر بریلی کی سرزمین کو ہم دیکھیں تو خدا کی قسم سلام ہے اس سرزمین کو جس نے امام اہل سنت جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی، جس نے مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ارے اس سرزمین کو سلام ہو جس نے سنیت پر احسان فرمایا اور اس نے مفتی اختر رضا خان صاحب جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وہ ہستی، اندازہ لگائیے، انسان کی دو خوبیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہوتی ہے، ایک کسبی ہوتی ہے، ایک اس کی ذاتی ہوتی ہے، ایک کسبی ہوتی ہے، اور پھر یہ اور ایک جو ہے جس کو ہم کسبی کہہ رہے ہیں، یعنی اس نے خود محنت کر کے حاصل کی ہو، اور ایک جو وہبی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خوبی ہوتی ہے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے انسان معاشرے میں عزت اور احترام پاتا ہے، لیکن بعض ایسی خوبیاں ہیں جس میں انسان کا اپنا عمل دخل ہی کوئی نہیں، تو وہبی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ، اس کا رنگ و روغن، اس کی جسم کی قد و قامت، اس کا حسن و جمال۔ پھر جو وہبی خوبیاں ہوتی ہیں جو اس نے خود حاصل کی ہو، جیسے علم ہے، کوئی کمال ہے، کوئی ہنر ہے، یہ اس نے خود حاصل کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ بے شک اس میں حسن و جمال نہیں ہے، قد و قامت ایسا نہیں ہے، حسن و جمال ایسا نہیں، رنگ بھی ایسا نہیں، پرکشش رنگ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذاتی محنت سے ایسا فضل و کمال حاصل کیا کہ لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک خوبی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ ایک اور خوبی ہے جس کو ہم اضافی خوبی کہتے ہیں۔ اضافی خوبی، اس کی وجہ سے بھی بندے کی عزت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ بندہ کسی قابل نہیں ہے، لیکن عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کا باپ بہت بڑا عالم تھا، اس کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کا دادا بہت ہی پہنچا ہوا، بہت ہی بڑا عالم تھا، بہت ہی بڑی ہستی تھے، بہت ہی بڑے اللہ کے ولی تھے۔ عزیزان محترم، یہ خوبیوں کی مختلف قسمیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہے ذاتی خوبی ہونا، تو یہ بھی اس لائق ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، یہ ذاتی خوبی ہے۔ ایک جو اس نے حاصل کی، جو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، یہ اس کی اپنی ذاتی ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ایک وہ ہے جو اس نے اپنی محنت سے حاصل کی، حسن و جمال، قد و قامت، یہ اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ ایک خوبی۔ پھر جو کسبی خوبی ہے جو اس نے حاصل کی، یعنی
کسی علم یا کسی ہنر میں کمال، ایک اضافی خوبی یعنی خاندان کی وجہ سے اسے عزت دی جائے، اس کے والد کی طرف سے اسے عزت دی جائے، اس کے دادا کی وجہ سے اسے عزت دی جائے، یہ علیحدہ علیحدہ خوبیاں ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جس ذات میں یہ ساری خوبیاں ایک وقت جمع ہو جائیں وہ کتنی لائق تعظیم ہوگی۔ اگر ہم ہمارے ممدوح نائب اعلیٰ حضرت، نائب اعلیٰ حضرت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، نبی حجت الاسلام، جانشین مفتی اعظم ہند اور جگر گوشہ مفسر اعظم ابراہیم رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، فخر ازہر، سلطان الفقہاء، بدر الطریقہ، تاج الشریعہ، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب کی ذات گرامی کو دیکھیں تو آپ میں ذاتی خوبیاں بھی ہیں، آپ میں کسبی خوبیاں بھی ہیں، آپ میں اضافی خوبیاں بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، آپ ذاتی خوبیاں دیکھیں، اللہ اکبر، بعض لوگوں نے کہا اضافی خوبیوں پر کیوں گھمنڈ کرتے ہو کہ میں وہ ہوں جس کا باپ فلاں، میں وہ ہوں جس کا دادا فلاں، میں وہ ہوں جس کا نانا فلاں، اس پر کیوں فخر کرتے ہو؟ یہ بتاؤ تم کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتاؤ تم کیا ہو؟ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب تاج الشریعہ اس لحاظ سے بھی قابل لائق تعظیم ہے کہ اگر کوئی ان کی ذاتی خوبیوں کو دیکھنا چاہے تو آج علماء یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کے خوبیوں کا کمال اور جمال کہیں نظر آ رہا ہے تو وہ تاج الشریعہ کی ذات آپ کے فتاووں کا مطالعہ کرنے والے، آپ کو پڑھنے والے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو تحقیق اعلیٰ حضرت کے فتاووں میں ہوتی تھی، جو دلائل و براہین کی بھرمار امام اہل سنت کی تحریرات میں ہوتی تھی، الحمدللہ وہی خوبی، وہی کمال اللہ تبارک و تعالی نے میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ فخر ازہر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، ایک طرف رد کو ان انتخابات کو، ورنہ اگر میں یوں کہوں کہ تاج الشریعہ وہ ہیں کہ جن کے پردادا امام اہل سنت ہے، اندازہ لگے جس طرح ہم کہتے ہیں نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے آپ سنتے ہیں نا مخرجوں سے، آپ سنتے ہیں نا نعت خوانوں سے کہ حسین وہ ہے جس کا نانا انبیاء کا امام ہے، جس کا نانا مرسلین کا امام ہے، جس کے نانا خاتم النبیین ہے، جس کے نانا رحمت للعالمین ہے۔ عزیزان محترم، حسین وہ ہے جس کا بابا علی ہے، ارے حسین وہ ہے جس کی والدہ خاتون جنت ہے۔ یعنی اگر اس طرح سے کسی کو دیکھا جائے تو اللہ اکبر، تاج الشریعہ کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو میں ان الفاظوں میں بھی آپ کے سامنے حضرت تاج الشریعہ کو پیش کروں گا، وہ اس لیے کہ آج ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم اداکاروں کو تو جانتے ہیں، ہم کرکٹروں کے تو ناموں کو جانتے ہیں، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس نے کتنی سینچریاں بنائی ہیں، ہم یہ بھی جانتے فلاں بدبخت ایکٹر نے، ناچنے والے نے کتنی فلموں میں کام کیا ہے، لیکن اگر نہیں جانتے تو یہ نہیں جانتے کہ عشرہ مبشرہ کون ہیں جن کو میرے آقا نے، نبی مختار نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں جنت عطا فرما دی تھی۔ نہیں جانتے کہ ہم اپنے محسنوں کو نہیں جانتے۔ حضرت تاج الشریعہ، عجیب بات میں میری تقریر تھی نا تاج الشریعہ کے بارے میں، تو میں نے کہا میں کیا بتاؤں، کیونکہ کوئی تقریر سمجھنے کے لیے پہلے سے بھی کچھ علم ہونا ضروری ہے، تقریر کو سمجھنے کے لیے پہلے سے بھی کچھ علم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر میں کہوں کہ تاج الشریعہ وہ ہیں کہ جن کے والد مفسر اعظم ابراہیم رضا خان صاحب،
تو اب جو ابراہیم رضا خان صاحب کو جانے ہی نہیں وہ کیا سمجھے گا اس میرے جملے کو؟ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت داعی الشریعہ وہ ہیں جن کے نانا مفتی اعظم ہند ہیں، تو اب اس جملے کو تو وہی سمجھے گا نا جو مفتی اعظم ہند کی ذات سے واقف ہوگا، جو آپ کے علمی کارناموں سے واقف ہوگا، جو آپ کے فضل و کمال سے جو ہے واقف ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت مفتی تاج الشریعہ فخر ازہر، ان کی ذات وہ ہے کہ اگر امام اہل سنت کی فقیہانہ بصارت، حضرت حجت الاسلام کا حسن و جمال، اور حضرت مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان صاحب کا زہد و تقویٰ، اور حضرت مفسر اعظم ابراہیم رضا کے مفسرانہ انداز اور خطیبانہ انداز کو ایک جگہ جمع دیکھنا چاہتے ہو تو تاج الشریعہ کی صورت کو دیکھ لو، آپ کی ذات کو دیکھ لو۔ عزیزان محترم، اگر آپ کی ذاتی خوبیوں کی بات کروں تو میں کیا آپ کو عرض کروں، اس لیے عرض کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ جو جلسہ منعقد ہوا ہے، یہ جو آپ کی یاد میں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس قوم کو زندہ قوم کے نامی کا حق حاصل نہیں جو اپنے محسنوں کو بھول جائے۔ امام اہل سنت ہمارے محسن ہیں، ہماری نسلوں پہ بھی ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، ان کی آنے والے نسلوں نے، ان کی آنے والی اولاد نے ہمارے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ عزیزان محترم، آپ حیرت کریں گے کہ حضرت تاج الشریعہ کا میں علم کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کی ذاتی خوبیاں ہیں، میں ابھی ذاتی خوبیوں کی بات نہیں کر رہا، میں اگر یوں کہوں نا کہ تاج الشریعہ وہ ہیں کہ جن کے دادا جان اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا تھے۔ تاج الشریعہ وہ ہیں کہ جن کے دادا، سبحان اللہ، جن کے دادا جن کا حسن و جمال مشہور ہے، اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھی ہو اور پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو کم از کم علماء کو سن ہی لیا کرو نا۔ آج کوئی اداکار آ جائے، آج کوئی فنکار آ جائے تو اس کے بھیڑ لگ جاتی ہے، یہ اپنی اپنی نیچر کی بات ہے، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے۔ نیک طبیعتیں نیک لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور جو بری طبیعتیں ہوتی ہیں برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ ابھی کوئی فلمی اداکار آ جائے، کتنے نوجوان اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، اس کے ساتھ فوٹو کھنچوائیں گے، سیلفیاں بنوائیں گے، اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے کمرے میں لگوائیں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو میں وہ ہوں جس نے فلاں ایکٹر کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہوئی ہے، میرے ساتھ اس نے تصویر۔ اور اسی طرح کوئی کرکٹر آ جائے تو اس کے ساتھ اس کو بڑھ کر آگے جا کر ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ فوٹو بنوائیں گے، سیلفی بنوائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں، لیکن یقین جانو میں حسن ظن رکھتا ہوں، بلکہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے مذہبی لوگ ہیں، چاہے کوئی کرکٹر آ جائے، چاہے کوئی اداکار آ جائے، ناچنے گانے والا آ جائے، کتنے ہی آتے رہے، ہم تھوکتے بھی نہیں۔ میرے دوستوں، محترم بزرگوں، ہم کیوں ان سے ہاتھ ملائیں، ہم کیوں ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر فخر کریں؟ ہم تو ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، جو رسول کے محبوب ہیں، اور میرا یقین ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ایسوں کے ہاتھ ملانا فائدہ دے گا کہ جو یہاں ہاتھ پکڑے تو پھر جنت میں داخل کر کے ہاتھ چھڑائے۔ ایسوں کے ساتھ محبت کام دے گی، ایسوں کیونکہ المرء مع من احب الیہ، جس کے ساتھ محبت ہوگی نا، قیامت میں اس کا حشر، بولو قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستوں، محترم بزرگوں، اگر آپ کو محبت ہے غوث العالم سے تو انشاءاللہ حشر ہمارا ان کے غلاموں میں ہوگا۔
حنیفہ سے، اگر آپ کو محبت ہے صحابہ کرام سے، حضرت علی المرتضیٰ سے، حضرت عثمان غنی سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے آپ کو محبت ہے، ہمیں محبت ہے، اور خود نبیوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر فکر کاہے کی؟ الحمدللہ یہ امام اہل سنت کا پڑھایا ہوا درس ہے کہ آپ نے ان بزرگوں کی شان بتا کر ہمیں اس طرف مائل کر دیا ہے۔ اب ہم خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر امام اپنے مقتدیوں کو بلائے گا تو ہم خوش نصیب ہوں گے کہ ایک طرف غوث العالم بلا رہے ہوں گے، آؤ میرے غلاموں میرے پاس آ جاؤ، ادھر سے حضرت داتا علی جویری بلا رہے ہوں گے، ادھر سے حضرت فاتح علی نواز بلا رہے ہوں گے، اور ادھر صحابہ کرام ہمیں آواز دے رہے ہوں گے، ارے آؤ میرے نبی کے غلاموں، تم تو وہی تھے نا جو میرے نبی اور میرے آقا جن کے نام پر ہم نے گردنیں کٹوائی ہیں، ان کے نام پر ان کی محبت میں تم رات دن تڑپتے تھے اور ان کے لیے لڑتے تھے۔ دوستان محترم، اسی لیے ایسے لوگوں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ دین دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے صرف ذاتی خوبیوں کی بات کی ہے نا، اگر میں آپ کی یہ اضافی خوبیاں، یعنی اگر مفتی اگر دانش شریعہ کی اضافی خوبیوں کو دیکھیں نا، تو آپ کی یہ نسبتیں نسبتیں بتا رہی ہیں کہ آپ دائر کے تعظیم ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حضرت خضر علیہ السلام نے قرآن کا مشہور واقعہ ہے جو میں نے خطبہ میں آیت پڑھی نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر ابتدائی جاتی ہے، بڑا طویل واقعہ ہے، سورہ یہ جو 16واں پارہ اس کے شروع میں اور 15 پارے کے آخر سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ ایک بستی میں پہنچے، وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، ان قریب وہ گر جاتی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر دی، اسے بنا دیا، اس کی مرمت کر دی، اسے صحیح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس بستی والوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور تم ہو کے ان کی دیواریں سیدھی کر دیں، ان کی دیواروں کو سیدھی کر دیں، ان کی دیواریں بنا دیں۔ شرط یہ ہوئی تھی کہ اعتراض موسیٰ علیہ السلام نہیں کریں گے، لیکن آپ سے ناراض گیا، آپ نے اعتراض کیا۔ اب جب جدائی کا وقت قریب آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے وجہ جو بتائی نا، جو موسیٰ علیہ السلام جس پر اعتراض کر رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے وجہ یہ بتائی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دراصل بات یہ ہے کہ ان کا والد، ان کا باپ نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، اس نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ خزانہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے کو لوٹ کر لے جاتے، اور وہ جو بیچارے ان کے وارثین ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، ان کو چھوٹے۔ تو میں نے اس لیے اس دیوار کو جو ہے وہ صحیح کر دیا۔ اللہ کے بندوں ذرا سوچو، اللہ کے ولی کی شان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ولی کی وجہ سے، اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کوئی سگے والد کی بات نہیں ہو رہی، پانچویں نسل میں، پانچویں پشت میں جا کر جو اس کا والد تھا اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، وہ اپنے ولیوں کی کیسی لاج رکھتا ہے کہ ان کا فیض ان کی نسلوں میں جاری ہوتا ہے، بلکہ ان کی نسل میں، پانچویں نسل میں جو اولاد آ رہی ہے، جو بچے آ رہے ہیں نا، ان کے خزانے کی حفاظت اللہ اپنے نبیوں سے کروا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں،
آپ کے زمانے میں وہ جو مشہور واقعات میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ جب بھتیجے نے ہی چچا کو قتل کر دیا، قاتل کی تلاش ہوئی، قاتل کی تلاش ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے لاؤ، اس رنگ کی ہو، پھر وہ سوال پوچھتے گئے، شرطیں لگتی گئی۔ اللہ اکبر، ایک یتیم بیٹے کی، یتیم بچے کے جو والد نے گائے چھوڑ دی تھی نا اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس گائے کی نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ وہ ساری شرطیں اس گائے میں اللہ نے پیدا فرما دی، جس شرط کی گائے موسیٰ علیہ السلام بتاتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا رہا۔ دوستو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نسلوں کی بھی عزت کروا دیتا ہے۔ اور یہاں جب ہم یہاں دیکھتے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پہلے آپ کے والد حضرت نقی علی خان، ان کے والد حضرت رضا علی خان، یہ فیض، یہ 5ویں پشت میں صرف فیض ہی جاری نہیں ہے بلکہ ہر نسل علم اور ولایت کا فیض خود بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے نا بزرگوں کا فیض آنا، اولاد نادائی کو، بہت سارے پیرے سے بیٹھے ہیں اندرون سیدات دیکھیں، بہت سارے علماء کی اولاد بالکل جو ہے وہ علم سے نابلد ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، لیکن عزت کے قابل پھر بھی ہیں کہ ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، ان کے والد بہت بڑے جو ہے بزرگ تھے۔ عزیزان محترم، جب یہ فیض انسان کو لائق تعظیم بناتا ہے تو پھر جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کو تو دوہری برکتیں حاصل یہ ہیں کہ فیض بھی چلا آ رہا ہے، نسل در نسل فیض بھی چلا آ رہا ہے، اور وہ ہر نسل میں علم کا خود علم کی دولت ساتھ لیے ہوئے ہیں، علم کا فیض ساتھ لیے ہوئے ہیں، ولایت کا فیض بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں، اوپر سے فیض بھی آ رہا ہے اور خود ذاتی طور پر بھی یہ فیض ان کے پاس ہے۔ حضرات محترم، یہ ہوئی اضافی نسبتیں اور اضافی خوبیاں اور ذاتی خوبیاں اور ایک وہبی خوبیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جس میں انسان کا کوئی، جیسا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ رنگ و روغن عطا فرمائے، قد و قامت عطا فرمائے، حسن و جمال عطا فرمائے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ اس لحاظ سے اور اس زاویے سے اگر ہم تاج شریعہ کی شخصیت کو دیکھیں نا تو میں حیران ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی اور یہ وصف بھی ایسی فیاضی کے ساتھ تاج شریعہ کو عطا فرمایا کہ اگر آپ سینکڑوں علماء میں بیٹھے ہوں تو دیکھنے والا علیحدہ سے بتا دے گا کہ یہ تاج شریعہ ہے جس کے طرف علماء بھی دیکھ رہے ہیں۔ حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ اگر حجت الاسلام کا حسن و جمال ہونا چاہیے، طواف کرنے والے کا تو دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، مگر کیا کریں، مجبوری ہے، بعض چہرے ایسے آ جاتے ہیں جسے دیکھنا خود اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اذا رکوع ذکر اللہ، اور اللہ کے ولیوں کی پہچان ہی ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ حضرت تاج الشریعہ طواف کر رہے ہیں نا، طواف کرتے ہوئے جب آپ لوگوں کے ساتھ حالانکہ کتنے لوگ وزیر، سفیر، بادشاہ طواف کریں انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن یہ ایسی روحانی روب و دبدبا ہے، چہرے پر ایسی روحانیت، چہرے پر ایسی چمک کہ
کے ساتھ والے گواہی دیتے ہیں کہ خدا کی قسم جب دار الشریعہ طواف کر رہے تھے تو دوسرے طواف کرنے والے اپنا طواف روک کر پیچھے مڑ مڑ کر دار الشریعہ کو دیکھ رہے کہتے تھے یہ کون ہستی ہے، یہ کون، معلوم کر رہے تھے یہ کون ہستی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال بھی بڑی فیاضی کے ساتھ میرے پیر و مرشد کو جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آپ کے دعائیں نہیں جن کا انتظار ہے تو بس مجھے تو ایک گھنٹہ ہونے کو آ گیا، ہم نے کب تک ان کی ہے نا، تو بس میں اب آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، وہ پورا خانوادہ، پورا خاندان، اس کا ایک ایک بچہ ہمارے لیے لائق تعظیم ہے۔ اور پھر یہ حقیقت ہے، علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کا مسلک، اعلیٰ حضرت کا فیض اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اگر دنیا میں سب سے زیادہ عام ہوئی ہیں تو دو ہستیوں کا اس میں بڑا کردار ہے۔ ایک تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب علیہ الرحمہ، اور دوسرے تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ دوسرے تو اپنے جھوٹوں کو لے کر سچا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں تمہیں تو اللہ نے یہ سچے لوگ عطا فرمائے، جس کے لیے قرآن میں خود حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ان کی اگر سچائی دیکھنی ہے تو ان کا چہرہ گواہی دے گا کہ یہ سچے لوگ ہیں، ان کا تقویٰ گواہی دے گا، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی شرافت اور کرامت، ان کی ذکاوت اور فراست اور ان کا مجاہدہ اور ان کی ریاضت خود گواہی دے گی، ان کا علم گواہی دے گا کہ یہ سچے لوگ ہیں جو لوگوں کو سچائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی سچائی دین اسلام ہے، مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے، جس کی طرف یہ لوگ زندگی بھر جو ہے بلاتے رہے، آپ کو بھلائی کی طرف بلاتے رہے، آپ کو حق کی طرف بلاتے رہے، آپ کو خیر کی طرف بلاتے رہے، آپ کو گویا جنت کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے ساتھ ہماری نسبت قائم و دائم رکھے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔